السلام علیکم، میں ڈاکٹر کشان اپنے سینئر انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنس شاہپورہ سے۔ اچھا، جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برائلر فیڈ پوائزننگ، کہ برائلر کی فیڈ کے ذریعے جو پوائزننگ ہوتی ہے برائلر کو، وہ کیا کیا ہوتی ہے، کیا کیا وہ عوامل شامل ہیں اور ہم اس کی روک تھام کیسے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے ہم پڑھیں گے برائلر فیڈ پوائزننگ ہے کیا۔ ٹھیک ہے، فیڈ پوائزننگ آپ کو بیسکلی اس وقت ہوتا ہے جب خوراک میں زہریلے مادے، فنگس، کیمیکل یا غیر معیاری اجزاء جو ہیں وہ شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں افلاٹاکسنز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نے کوئی ادویات فیڈ کے اندر یوز کیے ہیں اور وہ پراپر طریقے سے مکس نہیں ہوئی تو کیا ہوگا کہ کسی جگہ پہ کچھ زیادہ ہوگی ادویات اور کسی جگہ پہ کم ہوگی، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ فیڈ جو ہے وہ پوائزننگ کاز کرے گی۔ اچھا، اس کی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو زہریلے مادے ہوتے ہیں یہ اس کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ سسٹمز کو جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں۔ جگر کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جگر کا کام ہوتا ہے کہ اس نے ٹاکسنز کو ختم کرنا ہوتا ہے، تو جب باڈی میں بہت زیادہ ٹاکسنز ہوں گے تو جگر کا کام بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور وہ افیکٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ گردوں کا کام ہوتا ہے جسم سے ٹاکسنز کو باہر نکالنا۔ سو ظاہر سی بات ہے جب جسم میں ٹاکسن زیادہ ہو جائیں گے تو اس کا کام بھی بڑھ جائے گا اور وہ متاثر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے اعصابی نظام جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے اور شرح میں اضافہ ہوتا ہے اور پیداوار میں کمی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی وجوہات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مائکرو ٹاکسنز ہیں، خصوصی افلاٹاکسن، اوکرا ٹاکسن اور ٹریکوتھینس جو ہیں، یہ بیسیکلی سارے پھپھوندی سے، مین کے فنگس سے ہی سارے ٹاکسنز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر کیمیائی آلودگی، مین کے آپ نے کچھ ادویات جو ہیں وہ آپ نے یوز کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی جو ہیں وہ اور ہیوی میٹلز جو ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے مکس نہیں ہوئی تو کسی جگہ پر زیادہ ہوں گی، کسی جگہ پر کم ہوں گی، سو اس کی وجہ سے جو ہے وہ افیکٹ آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اگر فیڈ زیادہ پرانی ہو جائے یا اس کے اندر نمی ہو تو ڈیفینیٹلی یہ ساری جو ٹاکسنز ہیں وہ اس کے اندر پروڈیوس ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے کہ فیڈ کی غلط سٹوریج، وہی بات آ گئی کہ ان کی نمی، درجہ حرارت، ایک ہوا کی کمی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ظاہری علامات کیا آتی ہیں۔ ایک تو مرغیوں کے اندر بھوک کی کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، وزن بڑھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اور وزن بڑھنے کی رفتار ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، سست ہو جاتی ہے۔ اس کے جو پر ہوتے ہیں وہ بہت بے رونق سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شائن نہیں دیتے اور بہت کمزور جانور لگتا ہے۔ پانی بہت زیادہ پیتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سست ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اچانک اموات میں ہوتی ہیں اور جگر اور گردے کے مسائل کی وجہ سے ان کے اوپر پیلا پانی یا کمزوری آ جاتی ہے۔ پوسٹ مارٹم میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جگر بڑھا ہوا ہوتا ہے، پیلا یا سبز رنگ کا اختیار کر چکا ہوتا ہے، گردے جو ہے وہ گردے پھول چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر انفلمیشن ہو چکی ہوتی ہے اور ان کا کلر بھی جو ہے وہ پیلے کی طرف ہو چکا ہوتا ہے۔ آنتوں میں سوجن ہو چکی ہوتی ہے اور زخم ہو چکے ہوتے ہیں، اور دل و پھیپھڑوں میں خون کے جو ہے دھبے، مین کے ہیمریجز، پرٹیکل ہیمریجز ہوتے ہیں، یہ اس کی سکن کے اوپر بھی نظر آئیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے علاجی اقدامات کیا کرنے ہیں کہ فیڈ کو ایک تو فوری تبدیل کرنا ہے، صاف اور معیاری فیڈ استعمال کرنی ہے، ٹاکسن بائنڈرز یوز کرنے ہیں آپ نے، اینٹی آکسیڈنٹ جو ہیں وہ فیڈ میں جو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مرغی کو جو ہے الیکٹرولائٹ دینے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ، اور ساتھ اس نے کوئی بھی سپورٹو تھراپی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے روک تھام کے لیے آپ نے فیڈ کو جو ہے بیسکلی سٹور پراپر کرنا ہے ٹھنڈی اور ہوادار جگہ پر۔ فیڈ سٹوریج میں جو ہے نمی اور زیادہ درجہ حرارت سے بچانا ہے اس کو۔ فیڈ خریدتے وقت لیبارٹری ٹیسٹ اور جو ہے معیار کو یقینی بنانا ہے اور بایو سیکورٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔